السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبرتیں چھوڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نقوش باقی رکھا ہے، جس بنیاد پر اگر ایک شخص اللہ کی عظمت کو جاننا چاہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے دنیا میں رہ کر، تو ہر چیز میں عبرت موجود ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز جس سے آدمی عبرت حاصل کرتا ہے، بلکہ عبرت حاصل کرنا ہی چاہیے، وہ موت ہے، جس سے ہر شخص کو دوچار ہونا ہے۔ موت کا وقت ہر شخص کے لیے مقرر ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کب مرنا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس دنیا کو کب چھوڑنا ہے۔ لیکن آدمی کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو یہی کہا گیا ہے کہ وہ موت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، ہر وقت تیار رہیں، کبھی بھی اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ، اسلاف کا معاملہ، اسلاف کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو موت کے لیے کس قدر، موت کی تیاری کے لیے کس قدر بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے، موت کو بکثرت وہ یاد کیا کرتے تھے، دوسروں کی موت پر کس قدر وہ عبرت حاصل کیا کرتے تھے، آپ کو پتہ لگے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر عقل مند مومن کی نشانی یہی بتلائی گئی ہے کہ جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی تیاری میں دنیاوی زندگی کو لگائے، وہی عقل مند ہے۔ ایک حدیث اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أقيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأقياس. رواه ابن ماجہ في أبواب الزهد۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اور ہم سب وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، افضل مومن کون ہے، بیسٹ مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں، جن کا کریکٹر اچھا ہو، وہ افضل مومن ہے۔ جن کی زبان شریعت کے مطابق ہو، جن کے ہاتھ شریعت کے مطابق چلے، جن کے قدم شریعت کے مطابق چلے، جن کا دل شریعت کے مطابق سوچتا ہو، جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا مکمل خیال رکھتا ہو، یہ بہتر مومن ہے، اخلاق والا مومن ہے۔ بسا اوقات آدمی حقوق العباد کا پابند تو، حقوق اللہ کا پابند تو ہوتا ہے، نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، لیکن حقوق العباد میں اس طرح وہ شخص
گیا گزرا ہوتا ہے، اس طرح حقوق العباد کے معاملے میں مجرم ہوتا ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی بندوں کے حقوق کو مارنا شروع کر دیتا ہے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، قدم کے ذریعے سے، غیبت چغلی کے ذریعے سے، بہتان کے ذریعے سے، الزام کے ذریعے سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو عبادت کر لی ہے، جنت میرے لیے پکی ہو گئی ہے۔ جبکہ اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ایک نمازی صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ دنیا میں انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا۔ تو یہ اخلاق کا سارا دار و مدار، اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو اخلاق کا دار و مدار بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ معاملات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ، اقیس کے مطلب عقل مند ہے۔ عقل مند مومن کون ہے؟ ہوش و خرد رکھنے والے ایمان والے کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، اکثر بہت زیادہ یاد کرنے والا، اس میں تفضیل کا صیغہ، اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ حدیث کا یہ لفظ اور یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ حقیقت میں موت کی تیاری وہی شخص کر رہا ہے، حقیقت میں مرنے کے بعد کی فکر حقیقی معنوں میں وہی شخص اپنے اوپر سوار کیا ہے جو موت کو یاد کرتا ہو نہیں بلکہ بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ ہم سب سوچیں دن بھر کتنے مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ دنیا کی مصروفیات نے ہمیں اس قدر موت سے غافل کر دیا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے کا جنازہ بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے خود کے بارے میں اپنے نفس سے پوچھا جائے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو ایک بار دو بار نہیں بہت زیادہ موت کو یاد کرنے والا۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ دنیا ایک شخص کے لیے سب سے بڑی بے وفائی، اس سے بڑی بے وفائی، دنیا سے بڑی بے وفائی ایک مسلمان کے ساتھ کوئی اور چیز کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اسے آدمی دنیا کو وفادار سمجھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی کوشش کرتا ہے، ایک قدم آگے آتا ہے دنیا میں، مزید دنیا کو وفادار سمجھتا ہے، دنیا اسے ایک اور رنگ دکھاتی ہے، ایک اور سوچ بتاتی ہے، ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی دنیا دار ہو جاتا ہے اور ساری عمر دنیا میں گزار دیتا ہے، آخرت کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اور دوسری صفت بہت زیادہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے بعد جو مراحل ہے وہاں پر کامیابی کیسے ملے، قبر میں کامیابی کیسے ملے، یہ احساس کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی اگر آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو آدمی کے احساس کا زندہ ہونا ضروری ہے، شعور کا ہونا ضروری ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، مرنا ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، قبر میں تنہا جانا ہے، نہ دوست کا آنا ہے نہ گھر والوں کا آنا ہے، قبر میں نیک عمل ہی کام آنے والا ہے۔ یہ احسن کا ہی مطلب ہے، احسن الاستعداد کا مطلب کہ مکمل طریقے سے مستعد ہو جانے کا مطلب یہ ساری سوچ اور یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں گھومتے رہنا چاہیے۔ میدان محشر کا معاملہ ہے، انبیاء جہاں انبیاء کا نفسی کا معاملہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، جہنم کا معاملہ ہے، جہنم کی ہولناکی کا معاملہ ہے۔ ان سارے مراحل میں آدمی خود وہاں پر حساب دینا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں آئے گا، پرسنل معاملہ وہاں پر، نہ رشوت کا معاملہ ہے، نہ وکیل کا معاملہ ہے، نہ کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، نہ کسی کی سفارش کا معاملہ ہے۔
قیامت کے دن سفارش یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی ایک خاص شرائط ہیں، اس کے خاص شرائط ہیں، کس موقع پر کسے سفارش کی اجازت ملے گی۔ لیکن یہاں انسان کے اپنے اعمال، اپنے عقائد کے معاملے میں، اپنے سوال و جواب کے معاملے میں خود انسان کو خود سے جواب دینا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ یہ احسن الاستعداد کا مطلب یہی ہے کہ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ، استعداد کہ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے لیے مستعد ہو جائے کہ مجھے تنہا جواب دینا ہے، لہذا دنیا میں رہ کر کے تنہائی میں جواب دینے کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مجھے تنہا ایگزام ہال میں جانا ہے، اگر میں نہ پڑھوں تو میری فیملی والے فلاں فلاں والے کتنے لوگ بھی ایگزام ہال میں آ جائیں میں فیل ہو جاؤں گا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہوں، میں انجینئر نہیں بن سکتا ہوں، میں IAS نہیں بن سکتا ہوں، میں IPS نہیں بن سکتا ہوں، یہ ذہن میں ہے۔ اسی لیے آپ تنہا محنت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کوچنگ جاتے ہیں، خود سے آپ کتاب سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آپ سر کو رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی ہے تو پوری دنیا والے، پوری فیملی والے میرے ساتھ ایگزام ہال میں بھی چلے جائیں پھر بھی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہی صورت وہاں کی ہوگی۔ یہاں آدمی دنیا میں رہ کر کے سماج کے چکر میں، فیملی کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، آل و اولاد کے چکر میں آدمی کو جہاں تنہا جواب دینا ہے اس تنہائی کا خیال نکال دیتا ہے۔ یہ دنیا اس قدر اپنی رنگینی میں رنگ دیتی ہے کہ آدمی کو آخرت کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ ایسا شخص نادان ہے، بیوقوف ہے۔ تو یہ احساس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے کہ مجھے تنہا حساب دینا ہے، مجھے تنہا یہاں سے جانا ہے، مجھے تنہا قبر میں دفنایا جانا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جو جواب ہوگا مجھے تنہا دینا ہے۔ یہ مطلب ہے احسن الاستعداد کہ آدمی بالکل ایکٹیو رہے، اٹینشن کا معاملہ ہو آخرت کے معاملے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی زندگی کا طریقہ اور اس کی زندگی کا سلیقہ شریعت کے مطابق کس انداز سے ایک محتاط زاویے پر جانا چاہیے اور گزرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث اس کو بھی سنتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات۔ حازم اللذات لذتوں کو ختم کر دینے والی، بھسم کر دینے والی۔ یہ حدیث ایک نقطہ پیش کرتی ہے کہ یہ دنیا ظاہری طور پر لذت دیتی ہے، بہت مزہ آتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں، اور یہ دنیا کا چسکا اگر کسی انسان کے اندر لگ جائے، دنیا کے مال کا چسکا، دنیا کے جاہ و منصب کا چسکا، دنیا میں دنیا بنانے کا چسکا، یہی حدیث اسی کو کیا کہتی ہے؟ حازم اللذات۔ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ موت کیا ہے؟ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور یہ جو دنیا ہے لذتیں دینے والی، لذتیں پیدا کرنے والی جگہ ہے۔ اور آدمی دنیا کی لذت میں لاکھ اندر چلا جائے، دنیا کی لذت سے لطف اندوز ہوتا چلا جائے، لیکن اس آدمی سے یہ دنیا موت کو دور نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حدیث یہی نقطہ پیش کرنا ہے، اس حدیث میں یہی نقطہ ہے کہ آدمی دنیا میں لاکھ اندر چلا جائے، دنیا کا بہت بڑا، وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے، لیکن یہ دنیا اس قدر بے وفا ہے کہ سب کچھ دنیا کے لیے آخرت برباد کر دینے کے باوجود یہ دنیا اس آدمی سے موت کو ہٹا نہیں سکتی ہے۔
اسی لیے لوگوں اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو۔ جب بھی دنیا ہمیں اپنی رنگینیوں میں رنگنے کی کوشش کرے، ہر شخص کے دماغ میں یہ خیال ہو کہ مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مرنے کے بعد دنیا ہمارے پیچھے نہیں آئے گی، یہ مطلب ہے۔ مرنے کے بعد دنیا ہمارے ساتھ بے وفائی آج بھی کر رہی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ دنیا ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ یہی وجہ ہے کہ انہی حدیثوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے، ایمان کی بات ہے، جنت کی بات ہے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں جنت ہے اطاعت رسول میں، جنت ہے ایمان کی پابندی کرنے والوں میں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے صحابہ کرام نے مال کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مال کو بھی لٹا دیا اللہ کی راہ میں، بال بچوں تک کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ لذت، دنیا کی لذت کو چھوڑنا ہے، موت کو گلے لگانا ہے، موت کو ماننا ہے کہ موت واضح ہے، موت حقیقت ہے، موت اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ مال دے دیتے تھے، جان دے دیتے تھے، آخری دم تک آخری سانسیں چل رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام تک پہنچایا کرتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دینا، میری قوم کو یہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے، دنیا کی محبت اس کی زندگی میں نہ آئے۔ صحابیہ ہیں، بیٹے کا قتل ہو، بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، شوہر شہید ہو جاتے ہیں، آخری جملہ یہ نکلتا ہے کل مصیبت بعدک جلل، میرے شوہر کی شہادت ہو گئی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، محفوظ ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، تو کل مصیبت بعدک جلل، آپ ہیں، آپ محفوظ ہیں تو آپ کے بعد ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، ساری مصیبتیں کم ہیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ معاملہ تھا، کیوں؟ اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو مان لیا تھا کہ مرنا ہے، اور اگر مرنے کے بعد تنہا کا معاملہ ہے، قبر میں تنہا، حشر میں تنہا، جنت میں جانا ہے تو عمل میں تنہا، جہنم سے بچنا ہے تو عمل میں تنہا، ہر شخص مرنے کے بعد تنہا ہے، لہذا اس تنہائی میں کوئی اگر ہمارا ساتھ دینے والا ہے تو ہمارا نیک عمل ہے، ہمارا وہ عمل ہے جو طریقہ رسول کے مطابق ثابت ہو، ہمارے وہ اعمال ہیں جن اعمال کو قرآن و حدیث نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ سوچ اگر ہو تو آدمی کو آج بھی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، صحیح کو صحیح کہنا آسان ہو جاتا ہے، غلط کو غلط کہنا آسان ہو جاتا ہے، صحیح کرنا آسان ہو جاتا ہے اور غلط کو ٹھکرا دینا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی پھر اللہ بھی خوش اور محلہ بھی خوش کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی ساری دنیا کو ناراض کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی تنہائی، کہ موت کے بعد میں تنہا ہوں، میری تنہائی کا جو ساتھی ہے میرا وہ نیک عمل ہے جو شریعت کے مطابق کیا جانے والا ہے۔ قرآن کے اندر ایک سورت کا نام ہے سورہ قیامہ، سورت کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ بہترین انداز میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور موت کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کس قدر موت کے وقت آدمی بے بس ہوتا ہے، چند آیتوں کے بعد قرآن اس کو واضح کرتا ہے۔ سورہ قیامہ اور سورتوں کے ساتھ ساتھ سورہ قیامہ کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام قیامت کے دن پر رکھا ہے، کیا معاملہ ہے ذرا پڑھ کر کے تو دیکھیں۔ قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 6 سے لے کر 15 تک
اور اس کے بعد سے آیت نمبر 22 سے لے کر کے 25 تک الگ الگ انداز میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے بہت ہی الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، لوگ پوچھتے ہیں ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب ہے؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قرآن کہتا ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، قیامت کے مناظر کو دیکھنے سے آنکھیں جب قاصر ہو جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت کا معاملہ یہ ہوگا کہ چاند اور سورج دونوں کو ملا دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں میں بھاگ جاؤں کہ اس دن کی پریشانی سے بچ جاؤں، اس دن کی ہولناکی سے بچ جاؤں۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، قرآن کہتا ہے کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس ہی رہنے کو، تیرے رب کے پاس ہی قرارگاہ ہے، تیرے رب کے پاس ہی جائے پناہ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں رہ کر کے تو نے کیا یہاں کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، انسان کا نفس ہی خود اس کے لیے حجت ہوگا۔ انسان چاہے لاکھ عذر پیش کرے، بہانے بنائے گا، انسان عذر پیش کرے گا۔ انسان جس طرح دنیا میں جھگڑتا ہے، دنیا میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، وہاں پر بھی انسان زبان سے بولنے کی کوشش کرے گا اور الٹا سیدھا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کو فرماتا ہے کہ انسان بولے گا، انسان قسمیں کھانے کی کوشش کرے گا، یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کا ہاتھ ہم سے بات کرے گا، انسان کا ہاتھ گواہی دے گا، ہاتھ بولے گا پروردگارا اس نے میرا استعمال غلط کام کے لیے کیا تھا، اس نے میرا استعمال دوسروں کو ستانے کے لیے کیا تھا، اس نے میرا استعمال تجھے ناراض کرنے کے لیے کیا تھا، اس نے میرا استعمال تیرے بندوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کا ہاتھ اللہ سے بات کرے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کا پاؤں بولے گا پروردگارا میرا استعمال انہوں نے دنیا میں تجھے ناراض کرنے کے لیے کیا تھا، میرا استعمال تیرے گھر میں آنے کے لیے نہیں کیا تھا، میرا استعمال تیرے دین کو سمجھنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ میرا استعمال دنیا میں دنیا دار بننے کے لیے کیا تھا۔ انسان جھگڑے گا، زبان سے انسان انکار کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، ہاتھ بات کرے گا، پاؤں بات کریں گے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ انسان کا جو اپنا اعضا ہے وہ اعضا گواہی دیں گے۔ ماں باپ تو چھوڑیے، دور کی بات ہے، رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس آیت نمبر 34، 35 اور 36 میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، کہیں دنیا میں میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، دنیا کی محبت کا واسطہ دے کر کے میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے کہ بیٹا میں آج پریشان ہوں، میں آج بے چین ہوں، اگر ایک بھی نیکی تو دے دیتا تو میں جہنم سے بچ جاتی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بیٹا ماں سے بھاگے گا کہ میں اپنی ماں جہنم میں چلی جائے، لیکن بیٹا نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔
آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وابی، آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور آدمی اپنے اولاد، وصاحبتہ وبنی، آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، آدمی اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ سورہ قیامہ کس قدر منظر کشی کرتا ہے قرآن، کوئی کسی کا نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں آدمی ماں کی خاطر کیا نہیں کر گزرتا ہے، باپ کی خاطر کیا نہیں کر گزرتا ہے، اولاد کی خاطر کیا نہیں کر گزرتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آدمی دنیا میں رہ کر کے آخرت کو برباد کر رہا ہے تو اپنے اولاد کی خاطر، اپنے بال بچوں کی خاطر، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جن کی خاطر تم آخرت کو تباہ کر رہے ہو، جن کی خاطر تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، جن کی خاطر تمہارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، جن کی خاطر تمہارے پاس دین کا وقت نہیں ہے، قرآن و حدیث سمجھنے کا وقت نہیں ہے، یہی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے قیامت کے دن، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ احساس ہمارا زندہ ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد میں تنہا، یاد رکھیے گا ہمیشہ جملہ، مرنے کے بعد جن کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد قیامت تو دور کی بات ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے کہ قبر میں ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے تو قبر میں بیٹا اندر گیا ہو؟ قبر تک، قبر کے اندر نہیں۔ منومن مٹی کے اندر باپ ہے، اسے دفنا کر کے وہ بیٹے کو واپس آنا ہے۔ ماں ہے، لاکھ محبت کرتا تھا، لیکن ماں کو اس سنسان اور شہر خاموشاں جہاں پر کچھ دنوں کے بعد ہڈیاں ہو جانا ہے، ہڈیوں کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، گوشت کا جسم سے الگ ہو جانا ہے، اس قبر کو دھس جانا ہے۔ ماں کے یا پھر باپ کے جسم میں جب تک روح تھی، بلڈنگ میں، محل میں، اے سی والے کمرے میں، لحاف والے کمرے میں، گرمی میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، اور ٹھنڈی میں گرمی پہنچانے کے لیے ساری چیزیں، سارے اسباب موجود ہیں، لیکن جسم سے روح کا نکل جائے، گوارا نہیں کرتا ہے کہ اب اس گھر میں میری ماں رہے، میرا باپ رہے، نہیں رہتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے کہ جب میری قبر، جو قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر میں جا کر کے، قبر کے اندر جا کر کے میری اولاد قبر کے اندر نہیں آ سکتی ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں وہ مدد نہیں کر سکتی ہے، تو جو پہلے مرحلے میں جب یہ لوگ کام نہیں آئیں گے تو وہ تو بعد کے مراحل وہاں کہاں سے کام آئیں گے۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے، احساس کو زندہ رکھیے۔ احساس زندہ ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد تنہا سفر ہے، اس تنہا سفر میں ساتھی ہے تو صرف نیک عمل ہے، صرف شریعت کے مطابق کیا جانے والا عمل ہے، تبھی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، کس قدر وہ مرنے کے بعد کے مراحل سے محتاط رہا کرتے تھے۔ ایک دعا سے اس کو سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں بھی یہ دعا ہونی چاہیے اور اکثر ہم مانگتے رہیں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ ہم چلتے پھرتے مانگتے رہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں کھانا بنا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، روٹیاں بیل رہی ہیں، اس وقت بھی اس طرح کی دعاؤں کو پڑھ سکتی ہیں اور دنیاوی کام بھی کر سکتی ہیں۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان من اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں كان من اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں اچھائی عطا فرما، بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمانا، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لینا۔
کتنی اہم دعا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ 2-4 نیکیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کا غرور آ جاتا ہے. نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بقیہ مسجد کے باہر جو چاہو کرو، لٹیرا بن جاؤ، چور بن جاؤ، ڈکیت بن جاؤ، شرابی بن جاؤ، مجرم بن جاؤ، لیکن میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ بس نمازی ہوں، بس مجھے اتنا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر ہی دے گا. یہ کتنی مجرمانہ اور کس قدر بیکار سوچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن عاجزی دیکھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے کی مجھے اجازت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، جب تک میں جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا، کسی اور کے کھٹکھٹانے پر جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود، جنت فکس ہونے کے باوجود، وہ عاجزی دیکھیے، وہ انکساری دیکھیے، وہ میدان محشر کی وحشت دیکھیے، وہ جہنم کی ہولناکی کے معاملے کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، اے اللہ دنیا میں اچھا رکھنا. یعنی جب تک زندگی دنیا میں دین کا کام کرنے کا موقع، شریعت کا کام کرنے کا موقع کو عنایت فرمانا، آخرت میں اچھا رکھنا، یعنی میدان محشر کی ہولناکی اور پریشانی سے بچانا. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور اس دعا کا تعلق موت کے بعد کے مراحل، تنہا جانا ہے، جہاں تنہا جانا ہے، اے اللہ تیری رحمت وہاں پر ساتھ ہو، قبر میں تیری رحمت ساتھ ہو، حشر میں تیری رحمت ساتھ ہو، جنت میں جانے میں تیری رحمت کا ساتھ ہو. یہ معاملہ ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کریں گے، لیکن احساس دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابن مسعود قرآن پڑھ کر کے سناؤ، تھوڑا قرآن پڑھ کر کے سناؤ. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے دوستوں یاروں میں؟ دوست فلاں نئی فلم ہم نے دیکھی نہیں ہے، ذرا میرے موبائل میں ٹرانسفر کر دو. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ سفر کرنا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی دولت سے نوازا ہے، لیکن کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں، پھر کتنے ایسے مرد حضرات ہیں، وقت خالی ہے، یہ فلم بھیج دو، اس فلم کے لنک بھیج دو، یہ سیریل ہمیں دیکھنا ہے، وہ سیریل دیکھنا ہے. کتنے باقاعدہ صحیح چیزیں ہیں کہ جو جس وقت پر سیریل آئے وہ وقت پر سیریل دیکھنے کے لیے کھانا اس لیے پہلے بنا لیا جاتا ہے، دیگر دوسرے کام اس لیے پہلے کر لیا جاتا ہے، وہ سیریل نہ چھوٹے، وہ فلم نہ چھوٹے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں اس لیے جلدی کام کروں، میں اس لیے اس کام کو وقت میں نکالوں اس کے لیے تاکہ قرآن میں پڑھوں، قرآن کا ترجمہ میں سنوں، تاکہ جنت و جہنم کے بارے میں میرا مطالعہ ہو؟ ایسا یہ احساس کبھی ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري في كتاب التفسير. بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. تو ایک مسئلہ یاد رکھیے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن دوسروں سے سننا بھی ثواب ہے. چاہے تراویح میں امام کے پیچھے سننے کا معاملہ ہو، دوسروں سے سننے کا معاملہ ہو، یہ کیا ہے؟ ثواب ہی ثواب ہے. تو اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن اترا آپ پر ہے اور میں پڑھ کر کے سناؤ. کہتے ابن مسعود
میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے سنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب سورہ نساء آیت نمبر 41 پر پہنچا، وہ کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کی ذمہ داری یاد دلا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، قیامت کے دن آپ کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن آپ کا کیا معاملہ ہوگا جب ہر امت سے گواہ بلائے جائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن تمام گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ قیامت کے دن کی ذمہ داری یاد آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا معاملہ ہوگا آپ کا، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، ہر امت میں سے گواہ ہوں گے اور ان تمام گواہوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے ہیں ابن مسعود حسبک، ٹھہر جائیے، اب آگے سننے کی طاقت نہیں ہے، اب آگے قرآن سننے کی طاقت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، جب میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قیامت کے دن کا معاملہ، قیامت کے دن کی گھڑی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکبار کر دیا، کرے نہیں اب آگے سننے کی طاقت نہیں ہے، اگلی پچھلے سارے گناہ معاف، قیامت کے دن آپ سفارش کریں گے، قیامت کے دن کا معاملہ ہے، لیکن ذمہ داری کہ مجھے گواہ بنایا جانا ہے، حسبک، بس کیجئے، آگے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ احساس ہے زندہ ہمارے پاس کہ تنہا جانا ہے، احساس ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد تنہائی کا معاملہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگتے تھے، قیامت کے دن کے بارے میں ذمہ داری کو یاد کر کے رونے لگتے تھے۔ تو یہ احساس ہمارے پاس ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے کہ دنیا میں ہم لاکھوں لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں، بنگلوں میں رہ رہے ہیں، آل و اولاد کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تنہا، قبر میں تنہا، حشر میں تنہا، جہنم سے بچنا ہے وہاں پر بھی محنت تنہا، ایک ہی چیز ساتھی ہے، وہ نیک عمل، شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے لگ رہے ہیں۔ آپ کا جواب تھا کہ میں جو بوڑھا دکھ رہا ہوں، دنیا کے ٹینشن نے مجھے بوڑھا نہیں کیا ہے، آخرت کے ٹینشن نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم بوڑھے کب دکھتے ہیں، ہم ڈپریشن میں کب جاتے ہیں، ہماری صحت کب خراب ہوتی ہے، دنیا کا ٹینشن، اولاد بگڑ گئی ہے، یہ مال چھوٹ گیا ہے، وہ جائیداد نہیں ملی ہے، یہ کمائی ہے، وہ کمائی ہے، آدمی اس قدر اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے کہ آدمی بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کا جواب ہوتا ہے میں جو بوڑھا ہوا ہوں دنیا کے ٹینشن میں نہیں، آخرت کے ٹینشن میں بوڑھا ہوا، اور فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ ان صورتوں کا مطالعہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا نام لیتے ہیں۔ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقیہ والمرسلات وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَعَمَّا يَتَسَاءَلُونَ رواہ الترمذی فی ابواب التفسیر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حبیب سے کہا، سب سے زیادہ چاہنے والے صحابی، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبیوں کے بعد سب سے عظیم ہستی قیامت تک کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے صحابی 10 میں سے کون ہے؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ کہتے ہیں ابو بکر شیبتنی ہود والواقیہ والمرسلات وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَعَمَّا يَتَسَاءَلُونَ۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ ترجمہ پڑھیے سورہ ہود، پچھلی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ، انبیاء کی محنت کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر قائم رہنے کا تذکرہ، کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی انسان کا خیال کرتے ہوئے حق کو چھپائیں گے، حق کو دبائیں گے، تو آپ کا کام جو دین کا ہے، آپ دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے۔ جس طرح سے آپ کو حکم دیا اسی طرح سے بتانا، انسانوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کے معاملے میں۔ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ سورہ واقعہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، اپنی زندگی میں ضرور پڑھیے کہ ان صورتوں نے، جن صورتوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، ترجمہ سے پڑھا جائے کہ کیا چیزیں، کیا بیان ہے۔ سورہ واقعہ قیامت کے بارے میں، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ انداز دیکھ لیجئے، اذا وقعت الواقعہ، اذا کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ اچانک کے لیے آتا ہے۔ اذا لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد تذکرہ دیکھیں سورہ واقعہ میں، جہنمیوں کا اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، گرم گرم پانی پلایا جائے گا، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ابو بکر سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ والمرسلات، سورہ مرسلات نے ہمیں بوڑھا بنا دیا ہے۔ اس کا بھی ترجمہ پڑھا جائے، قیامت کے دن کا نقشہ، جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ وعما یتساءلون، اما پر رسول کرتے ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اس سورہ نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا تذکرہ، اللہ کی تخلیقات کا تذکرہ، زمین و آسمان کا تذکرہ، اس کے بعد سے جہنمیوں کا تذکرہ، ان کے جہنمیوں کی خطرناکی کا تذکرہ، شفاعت کا تذکرہ۔ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا، قیامت کے دن انسان کاش کاش کرتا رہے گا، قیامت کے دن انسان کی بے بسی کا تذکرہ اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ کیا ہے؟ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج لپیٹ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے۔ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، صحیفے کھول دیے جائیں گے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ۔ تو ابو بکر مجھے ان چیزوں نے بوڑھا بنا دیا ہے، لہذا دنیاوی ٹینشن نے مجھے بوڑھا نہیں بنایا ہے، آخرت کی ٹینشن نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ احساس کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہیں، موت کے بعد اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، احساس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا تھا، اور فرمانے کا مقصد ہے کہ آدمی کا احساس دنیا کے اندر زندہ رہے، آدمی کا احساس دنیا کے اندر زندہ رہے، شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ حدیث وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا یوم یقوم الناس لرب العالمین ثم قال کیف بکم اذا جمعکم اللہ کما یجمع النبل فی الکنانہ ثم لا ينظر اللہ الیکم
رواہ الحاکم فی المستدرک، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین آیت نمبر 6 کی تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب تک پائی پائی کا جواب نہیں دے گا انسان قدم ہلا بھی نہیں سکتا ہے، بھاگنا تو دور کی بات ہے، ہلا بھی نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں آدمی جرم کرتا ہے تو اس جرم کو چھپانے کے لیے کورٹ سے بھاگتا ہے، عدالت سے بھاگتا ہے، اس کے وکیل لڑتے ہیں، رشوت کھاتا ہے، اس کے کیس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے فائل کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مظلوم کیس کرنے والا اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہاں یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا کیا ہے وہ دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے۔ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیف بکم اذا جمعکم اللہ کما یجمع النمل فی الکنان 50,000 سنہ۔ لوگوں اس وقت کیا ہوگا جب قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جمع کرے گا جس طرح سے تیر کو ترکش میں جمع کر کے ٹھوس ٹھوس کر کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا۔ کب تک؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک آدمی قیامت کے دن ایسے ہی جمع ہوگا، گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا۔ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن اتنا خطرناک ہوگا کہ گتھم گتھا کا معاملہ ہونے کے باوجود کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، فرصت ہی نہیں ہوگی دیکھنے کی ایک دوسرے کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تو سوال کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عائشہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع ہوں گے، تو عائشہ نے سوال کیا تھا حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت خفاتا عراتا غرلا فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض رواہ مسلم فی کتاب الجنہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے، 50,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک سوال کھڑکا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ہوں گے ننگے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، بعض کو دیکھیں گے تو شرم نہیں آئے گی۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ کہ قیامت کے دن کی مصیبت کا تذکرہ کر رہا ہے، تذکرہ حدیث کر رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر کس کی ہے؟ پردے کی، کہ مصیبت کے دن بھی پردے کا اتنا اہتمام۔ آج کے مسلمان عورتیں کتنے آسانی سے بے پردہ ہو جاتی ہیں، کتنے آسانی سے بے پردگی کو فیشن بنا کر کے زندگی گزار رہی ہیں، غور کرنے والی بات ہے۔ نام عائشہ ہے، نام فاطمہ ہے، لیکن مغربی کلچر پہناوے میں صاف صاف نظر آ رہی ہے، مغربی کلچر صاف صاف دکھ رہا ہے۔ تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور ننگا کا معاملہ ہوگا، کوئی کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ کہا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، قیامت کے دن کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ احساس اگر ہمارے پاس ہو کہ تنہا دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو یہ احساس ہمیں آسان بنا دیتا ہے قیامت کے بعد، موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کرنے میں۔ سورج کا کیا معاملہ ہوگا؟ آدمی اتنا دور، آج سورج ہے، کروڑوں میل دور سورج ہے، اس کے باوجود کیا حال ہے؟ گرمی آ رہی ہے، مسجد میں بھی دیکھیے اے سی لگی ہوئی ہے،
گھروں میں ایسی لگی ہوئی ہے، ایسی نہ چلے، پنکھا نہ چلے، آدمی پنکھا کے لیے نماز میں لڑائی کر دیتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گھر میں ایسی لگی ہوئی ہے، کولر ہے، سایہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، شربت ہے، روح افزا ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، کتنی شدت رہتی ہے شربت پینے کی۔ قیامت کے دن کوئی ایسی نہیں، کوئی کسی کولر کا انتظام نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی چھتری نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کولڈ ڈرنکس نہیں۔ سورج، آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے، ایک تشریح کے مطابق آدمی اگر صرف سر کے اوپر ایسے کرے، ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے۔ پسینے کا معاملہ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدن الشمس یوم القیامت من الخلق كمقدار میل قال سلیم بن عامر فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل ام مسافت الارض ام المیل الذي تكتحل بالعین فيكون الناس على قدر اعمالهم فمنهم من يكون على ركبتيه ومنهم من يكون على كعبيه ومنهم من يكون الى حقوائه ومنهم من يلزمه العرق الجاما واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه رواه مسلم في کتاب الجنہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدن الشمس یوم القیامت من الخلق کا مقدار میل، قیامت کے دن سورج انسان سے بالکل قریب ہو جائے گا۔ کتنا قریب؟ 1 میل کی مقدار پر، 1 میل۔ اب راوی اس میں ایک راوی ہے سلیم بن عامر، قسم کھا کے کہتے ہیں فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لیا ہے۔ اب مسافت المیل ام المیل الذی تکتحل به العین، کیونکہ عربی میں میل کے 2 معنی ہوتے ہیں، اور دونوں معنی میں بھی دونوں معنی مراد لیا جائے تو سورج کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ 1 میل جو مشہور ہے سفر کے لیے، بھئی فلاں گاؤں جانا ہے، کتنا دور ہے؟ کہتے ہیں 2 میل ہے، 3 میل ہے، مطلب 1 میل تقریباً 3 کلومیٹر کا، 1 میل 3 کلومیٹر کا۔ یہاں کے بھاشا میں بولیں گے، کسی بزرگ سے پوچھیں گے بولیں گے 3 کوس 4 کوس، تو 1 میل 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ تو کم مقدار میل، سورج اور آدمی اور سورج کے درمیان صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو زندگی تیاری اس دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک تشریح ہوئی کہ سورج اور آدمی کے درمیان 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ دوسری تشریح، میل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سلائی، سرما دانی میں جو سلائی ڈالتے ہیں سرما کے، اس سرما دانی کے اندر جس سلائی کو ڈال کر کے ہم آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، اس سلائی کے لیے بھی عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ میل۔ اب بتائیں، سرما جو سلائی ڈالتے ہیں جس میں سرما لگا کر کے ہم آنکھوں میں لگاتے ہیں، اسے بھی میل کہا گیا ہے۔ تو کم مقدار میل یعنی آدمی اگر اپنے ہاتھ کو اگر اپنے سر پر رکھے تو سورج ٹکرائے گا، اتنا قریب ہوگا۔ چاہے وہ سورج آدمی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو یا تو بالکل سر پر ہو، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ آج میلوں کروڑوں میل دور سورج ہے تو یہ حال ہے کہ انسان آج دنیا کے سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں۔ وہاں موت نہیں آئے گی، موت اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے، مرنا نہیں ہے وہاں پر۔ موت کو اللہ ذبح کر دے گا، موت کو اللہ موت دے دے گا کہ دیکھ لو اب کسی کو موت نہیں آنے والی ہے۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، لوگ پسینے میں اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے اعمال کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَىٰ كَعْبَيْهِ، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا،
पसीना घुटनों तक आ जाए। तसव्वुर कीजिए, आदमी का बदन पसीने से भीग जाए तो बदन के अंदर खुजली, बदन के अंदर बेचैनी और परेशानी आ जाती है। आदमी बेचैन हो जाता है, पंखे को तलाशता है, पानी को तलाशता है, एसी को तलाशता है, पूरा कपड़ा उतार देता है, शावर पे जाता है, नहाता है। अब जिस पानी से, अगर ठंडे पानी से अपने जिस्म की गर्मी को खत्म करता है। अभी पसीना जिस्म से टपक नहीं रहा है, पसीना जिस्म से बह नहीं रहा है, सिर्फ जिस्म में पसीना आया हुआ है, कपड़े भीगे हुए हैं। हदीस कह रही है फमिनहुम मन यकूनु अला रुकबतै, क़यामत के दिन अपने गुनाहों की बुनियाद पर, अपने गुनाहों के एतबार से कोई पसीने में टखनों तक डूबा हुआ होगा। अला काबे व मिनहुम मन यकूनु अला रुकबतै, कोई पसीने में घुटनों तक डूबा हुआ होगा। पसीना खोल रहा होगा जिस तरह से कढ़ाई में तेल खोलता है गरम गरम। सूरज का वो मामला है। सूरज, दुनिया के सूरज में देखते होंगे जो लोग, ऊपर पानी, जो टंकी का पानी होता है, इतना गर्म हो जाता है कि आदमी उसको हाथ नहीं लगा पाता, ऐसा लगता है कि गर्म पानी डाल दिया गया है। दुनिया की गर्मी का यह हाल होता है। वमिनहुम मई, आगे फरमाते हैं कि किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना टखनों तक होगा। वमिनहुम मयुलजिमुहुल अरक़ु इल्जामा, और किसी का पसीना बिल्कुल नाक तक होगा, यहां तक। कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा, मौत नहीं आएगी। पसीना, पानी का मामला नहीं है, पसीने का मामला है। सूरज की तपिश की हाल होगा, पसीने की गर्मी का यह हाल होगा। एहसास जिंदा रहे, मरना है, तन्हा जाना है। इस गर्मी से बचना है। तन्हाई में साथी कौन है? हमारा अमल। कब्र की तन्हाई से बचना है, साथी कौन है? हमारा नेक अमल। जहन्नम से बचना है, साथी हमारा नेक अमल। जन्नत में जाना है, साथी हमारा नेक अमल। यह एहसास हो, यही मामला। अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। शुरू में जो हदीस पढ़ी है कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। क्यों? आदमी मौत को कसरत से याद करेगा, मरना है। ये जो आलीशान महल है, ये बंगले हैं, ये जो रंगीन दुनिया है, ये बच्चे हैं, ये मेरे शोहर हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। कफन में जेब नहीं होता है, कफन में कोई जेब नहीं होता है। क्या आपने देखा है कि दुनिया का कोई अडानी और अंबानी जैसा शख्स मरा हो और पैन कार्ड, एटीएम कार्ड उसके साथ रख दिया गया हो कि अब्बा अपने मन के मुताबिक वहां पर निकाल लेना? नहीं, कफन में कोई जेब नहीं होता है, कोई जूता, कोई मोजा नहीं। खुद औलाद 3 कफन है तो 3 से 4 कफन नहीं दिया जाना है उसे। चाहे स्टेशनों पर सोने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला, मर गया है, 3 ही कफन उसके लिए। कहीं पर रहने वाला वही 2 गज जमीन है, वही कब्रिस्तान है, वही शहर खामोशा है। ब्रांडेड जिनके कपड़े बाहर से आते हों, शादी के कपड़े, ऑफिस के कपड़े, दोस्तों से मुलाकात के कपड़े, इतने लाख के कपड़े, इतने हजार के कपड़े, ये कपड़े, वो कपड़े, 1 बार पहना, 2 बार पहना, सब कफन है। क्या है कफन? दुनिया का सिकंदर मर गया है, क्या है? कफन के लिए कपड़ा चाहिए। कोई ब्रांडेड नहीं, कोई ब्रांडेड नहीं। सूखी रोटी खाने वाला मरा हुआ है, मुर्गा मुसल्लन खाने वाला मरा हुआ है। भाई क्या चाहिए? कफन चाहिए। ब्रांडेड का सवाल होता है? नहीं होता है, कफन चाहिए, कफन। अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। लोगों, मौत को याद करो। आदमी जब मौत को याद करेगा तो मौत के बाद के जो मराहिल हैं, कुछ नहीं। ये मालो मता, ये औलाद, ये दुनिया की रंगीनियां, ये अपने, ये गैर, तन्हा, तन्हाई का साथी नेक अमल। अल्लाह तबारक व तआला हमें
دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا ٹینشن سب سے زیادہ اپنے ذہن و دماغ میں سوار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، جنہوں نے بھی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کئی گنا زیادہ، دنیا سے زیادہ اپنے اوپر آخرت کا ٹینشن سوار کر لیا، وہ کامیاب ہے، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ آدمی جس چیز کا ٹینشن سب سے زیادہ لیتا ہے اسی چیز میں گھس جاتا ہے، اسی چیز میں مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی محبت کرتے ہوئے ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کو کرنے کے لیے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حکم دیا ہے، اور ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔